حضرت داتا صاحب فرمانے لگے ایک چیز تو یہ کہ تم نے علم حاصل کرنا ہے، جب علم حاصل کر لو تو پھر رب رسول سے عشق کرنا ہے، جب عشق ہو جائے تو پھر نبی پاک کی اطاعت کرنی ہے، اسی سے تمہیں کرامات ملیں گی، اسی سے تمہیں مشاہدات ملیں گے، اسی سے تمہارے اوپر کشف کھلیں گے، اسی سے اللہ نے تمہیں مقام دینا ہے۔ اگلی بات سنیں، چوتھی بات حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ فقیری منگندہ تے بھوکے رہنے کا نام نہیں، فقر فقط بھوکے رہنے کا نام نہیں۔ اور اتنی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر، اور بڑا نرالا رنگ ہے۔ حضرت داتا صاحب نے جب فضائل صدیق اکبر پر بات کی تو بریکٹ میں آپ نے حاشیے میں بات لکھی ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا صوفی حضرت صدیق اکبر ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کو ولایت مل جائے، جو بندہ چاہتا ہے اس کو کوئی صوفیزم مل جائے، جو بندہ چاہتا ہے اللہ کا اس کو قرب مل جائے، وہ حضرت صدیق اکبر کی غلامی کرے۔ یہ عقیدہ ہے حضرت داتا صاحب کا۔ حضرت داتا صاحب نے بڑی خوبصورت بات یہاں پہ لکھی ہے، حضرت صدیق اکبر کا قول مبارک یہاں پہ لکھا، اور میں حیران رہ گیا کہ یار دنیا کائنات کا اتنا بڑا درویش صوفی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا قول لکھا، حضرت صدیق اکبر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ پاک منو پیسے بہتے دینے نے، پریشان ہو گئے جی، اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں یا اللہ پاک پیسے مینوں بہتے دینے نے پر پیسے دی محبت نہیں دینی۔ سمجھے اس بات، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کو مال نہیں ہوندا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ یا اللہ پاک پیسے مینوں بہتے دینے نے پر پیسے دی محبت نہیں دینی۔ اتنے پیسے دینے ہیں کہ جب میرے نبی کہیں نا کہ کچھ لا تو میں سارے ہی لے کے چلا جاؤں۔ آپ سمجھیں اس بات کو۔ حضرت صدیق اکبر حضرت حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں، پیسہ بڑا انہوں کو پر پیسے دی محبت، جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ مسجد کا منار باندھا ہے تو فٹافٹ پیسے کاٹ کے رکھ دیں گے، مسجد کی صفحے چاہیے فٹافٹ پیسے باہر نکال دیں گے، مسجد کا یہ کام ہونے والا ہے، مدرسے کا یہ کام ہونے والا ہے، غریبوں کا کام ہونے والا ہے، اپنے محلے کا کام ہونے والا ہے، تو فٹافٹ پیسے نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں۔ ایسے امیر دیکھے ہیں، لیکن حضور داتا صاحب بھی فرماتے ہیں میں ایسے غریب بھی ویکھے نے پیسہ بڑا انہوں کو پر عشق کرتے ہیں پیسے نال۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ جب جھولی پھرتی ہے نا جمعے کے لیے، وہ پاٹا یا ایک نوٹ 100 کا کڈن گے جنہوں 3 ٹیپاں لگیاں ہون گیاں، پتہ نہیں کہڑے وقتاں نال تے پتہ نہیں کہڑے جیرے نال کڈن گے انج کر کے تے پتہ نہیں انج کر کے سٹن گے کہ بس نہیں سی چلدا نوٹ، چلو مسیتے دے چھڑیے۔ تو ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے پیسے دینا پر پیسے کی محبت نہ دینا۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ فقیر جو ہوگا نا درویش کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ یہ مطلب ہے منگن والے فقیر اور نے تے داتا حضور دے فقیر اور نے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جنہ دی چلا گاہ حضور داتا صاحب دے دروازے دے قریب ہے، وہاں پہ انہوں نے چلا کاٹا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مرید ہیں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک دن آپ اپنے شیخ سے ملنے آئے، حضرت بختیار کاکی حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے ملنے آئے، تو آپ نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے جلال فرمایا، او بختیار کاکی یہ تو نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ لوگ تینوں سمجھن کہ بڑا درویش ہیں، بڑا فقیر ہیں۔ ایک جملہ یہاں پہ کہا، وہ ذرا سننے والا نوٹ کرنے والا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ او بختیار کاکی فقیری ایسے کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو، فقیری ایسے کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو، دنیا سے بے نیاز ہو کے کوئی جاتے جاتے بندہ تینوں آیا نا کہے کہ بابا جی دے کپڑے پاٹے نے چل 500 کا نوٹ دے جاواں، کہ خطیب صاحب دے کپڑے پرانے نے چل ایک سوٹ دے جاواں۔ فقیری ایسے کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو، بے نیازی سے فقیری کرنا، یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہے۔ حضرت حضور داتا صاحب نے یہاں پر اپنے قلم سے لکھا کہ میرے مریدوں سے پوچھ لو، داتا ہے نا وہ، تو داتا کا مطلب دین والا، لین والا نہیں، داتا کا مطلب دینے والا۔ حضور داتا صاحب یہاں پہ لکھتا ہے میرے مریدوں سے تم پوچھ لو، میں نے آج تک کسی سے لیا نہیں، جب بھی مزاج رکھا دینے والا مزاج رکھا ہے۔ اگر کوئی جائیداد لینے آیا تو ابھی دعائی ایسی کر چھڑی کہ کلیاں دا مالک ہو گیا ہو۔ کوئی اگر فقر لینے آیا تو ایسا فقر دیا کہ خواجہ معین الدین چشتی بنا کے بھیجا ہم نے، اور آج بھی وہ 90 لاکھ مسلمان تو کر چھڑے سے نا انہوں نے۔ تو یہ فیض تھا حضور داتا صاحب کا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کساراں پیرا کامل کاملہ رہنما۔ حضور داتا صاحب اس کے بعد یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے فقیر ہیں میرے
جو اپنے لیے بھی دعا نہیں کرتے. کچھ ایسے فقیر ہیں اللہ سے اپنے واسطے بھی دعا نہیں کرتے, لوکاں واسطے کرتے ہیں. کسی نے پوچھے نا کہ بھی حضور تسی اپنے واسطے بھی دعا کرو, وہ کہتے ہیں میرے رب نو نہیں پتا میں کس حال چ ہاں, کیا میرے رب کو نہیں پتا میں کس حال میں ہوں. وہ سونا جدے وچ رکھے گا اسی وہ راضی ہیں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نوں چولہے پاواں. کیا اللہ کو نہیں پتا کہ میں کس حال میں ہوں. حضور داتا صاحب نے یہاں پہ ایک بات لکھی ہے کہ ایک شیخ احمد نام کے بزرگ ہوئے ہیں, اللہ کے ولی تھے. تو اس وقت ان پر کسی نے الزام لگا دیا, کسی خواتین کے معاملے میں الزام لگا دیا. مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا ابو مسلم, انہوں نے شیخ احمد کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. ساڈے نے نام معلوم پرچے کٹیندے, فلانے دے پا دیو, فلانے دے پا دیو. اس وقت یہ کام پھر اج دا نہیں, بڑے چراں دا چلدا آ رہا ہے. نام معلوم پرچیاں والا نا جی, یہ بڑے چراں دا کام چلدا آ رہا ہے. تو ابو مسلم نام کا بادشاہ تھا, اس نے ان بزرگوں کو اٹھایا جیل میں ڈال دیا. جب جیل میں ڈالا تو ابو مسلم تو جا کے گھر سو گیا. رات میں نبی پاک کی زیارت ہو گئی. جب زیارت ہوئی تو حضور کیا فرماتے ہیں, او ابو مسلم تجھے بادشاہت ہم نے اس لیے دی تھی کہ تو اپنے بندوں کو, ہمارے فقیروں کو اٹھا کے تو جیلوں میں ڈال دے. جا ابو شیخ احمد نام کا ایک ہمارا فقیر ہے, جیل میں تو نے بند کیا. یہ حضور فرما رہے ہیں خواب میں ابو مسلم کو, جا اس کو آزاد کر. جا کے تہجد کے وقت یہ خواب آیا. بزرگ فرماتے ہیں نا کہ تہجد والا خواب سچا ہوتا ہے. تو جب وہ اٹھا پسینے سے بھرا ہوا تھا تو فٹافٹ دوڑا. کسی پولیس والے کو, کسی گارڈ کو نہیں اس نے بھیجا, خود آیا جیل میں. دروازہ کھولا, بابا جی کو باہر نکالا. تو جب جانے لگے نا تو پچھوں دی بھج کے آیا, ہاتھ چوما اور گلے ملا. کہنے لگا حضور میرے لائق کوئی حکم ہوئے تو دسنا. تو وہ شیخ احمد کہنے لگے وہ تینوں حالی بھی سمجھ نہیں آئی, اور جنہ نے تینوں ادھی رات نو اٹھا کے میرے